والذین یجتنبون کبائر الاثم، اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی، وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنبون کبائر الاثم کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں، ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا، یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دوسرا زنا کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کو بولو منہ سے جلدی لو، ماں باپ کو ستانا، تکلیفیں پہنچانا، پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے، اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور سود کھانا، بینک میں جاب کرنا سودی بینک میں، کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت، سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت، سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا، انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ، مکمل مسلسل بے پردہ رہنا مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ، کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بدنظری ہو گئی غلطی سے، صغیرہ میں داخل ہے. بدنظری کی عادت پڑ جانا، بولو کبیرہ میں داخل ہے. اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا، ایک سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی، ایک سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے، پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے، خالہ یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ، اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی، صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ، بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا، معمولی سا، آپ نے دیکھ لیا اس کو، آپ نے لوگوں کو بتا دیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں، تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے، اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو؟ اس کو سمجھاؤ جا کے، آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا، اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا، زنا کر لیا اس نے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ میں چھپا نہیں سکتا، مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے، بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ میں آتا ہے. تغیر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے، بول دو نا کبیرہ ہے. تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا، نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں، ان میں ناخن کاٹنا. یہ جو فیشن کے لیے چھرے کھوپے میں ہے نا، اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے بھی نہیں لگتے، یہ دہشت ہوتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں، اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. تو یہ سب چیزیں تغیر